ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد و مدرسے کا قرض ادا کر سکتے ہیں؟ پیارے، قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن کسی غریب کا جو مالک بن جائے زکوٰۃ کا، کسی ادارے کا، کسی بلڈنگ کا، کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا زکوٰۃ کے پیسے سے ادا نہیں ہو سکتا قرضہ، یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر کوئی شخصی قرضہ ہے، مثلا کسی شخص کا قرضہ ہے، کسی شخص پر ہے، اس کے کندھوں پر بوجھ ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اس کو مالک بنا دیں، پھر اب وہ چاہے مسجد کے لیے دے دے، چاہے وہ مدرسے کے لیے دے دے، وہ کہیں استعمال کرے، لیکن وہ مالک بن جائے، وہ مقروض ہے، وہ مالک بن جائے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غریب کو دے دے، وہ مالک بن جائے، اب وہ مسجد کے قرضے کے لیے استعمال کرے تو بھی گنجائش ہے، مدرسے کے قرضے کے لیے استعمال کرے تو بھی گنجائش ہے، کہیں بھی لگا دے اس کے لیے گنجائش ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے دوست غیر مسلم یہاں جا رہے تھے، تو وہاں ہم ان کے مرنے پر ان کے پروگراموں میں اس طرح کے مذہب جو ہم شرکت کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ لیکن مجبوری ہے، وہاں کے قوانین پر عمل کرنا ہے، اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو کم سے کم پر وہ کریں، سرگرمیاں نہ دکھائیں، زیادہ پرجوش نہ جائیں، دل سے بھی نہ جائیں۔ مجبوری، قانونی مجبوریاں ہیں، یا ڈیوٹی کی مجبوری ہیں، کاروبار کی مجبوری ہیں، ریس کی مجبوری ہیں، یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی مجبوریاں ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو وہاں کم سے کم پر اکتفا کریں، سرگرمیاں نہ دکھائیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا بہو کو وہ دی جا سکتی ہے زکوٰۃ؟ ہمارے بیٹے کی بیوی ہے، جی ہاں، بہو کو دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہے تو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ اوپر اور نیچے نہیں دے سکتے۔ اوپر سے مراد والدین، والد، والدہ، دادا، دادی، پردادا، پردادی، جھر دادا، اوپر ہے، اور نیچے بیٹا، پوتا، پڑپوتا، اس کو نہیں دے سکتے۔ دائیں بائیں، ابھی جو بیٹے کی بیوی ہے دائیں بائیں کی ہے، بہن بھائی دائیں بائیں کی ہے، چچا تایا پھوپھا دائیں بائیں کی ہے، ان کو دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص کا جنازہ پڑھا گیا اور غلط رکھا گیا، یعنی شمال کی طرف اس کے پاؤں کر دیے گئے اور جنوب کی طرف اس کا سر کر دیا گیا، تو جنازہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا یا جنازہ ہو گیا؟ نہیں، جنازہ ہو گیا، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ پھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کیا عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ضروری ہے؟ یہ بھی فرض ہے، جی ہاں، یہ بھی اسی طرح ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے، اسی طرح غریبوں کا استحقاق ہے، یہ بھی غریبوں کو دی جاتی ہے۔ وہ غریب چاہے بہن ہو یا بھائی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، تایا ہو، چچا ہو، پھوپھا ہو، دے سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی غریب کسی بھی محلے کا ہو، کسی دوسرے ملک کا ہو، دوسرے علاقے کا ہو، دوسرے شہر کا، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک ساتھی نے سوال پوچھا، مثلا شخص کے دانت لگے ہوئے تھے، وہ فوت ہو گیا، اب وہ مصنوعی دانت قبر میں چلے گئے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ مصنوعی دانت لگائے گئے تھے اور وہ پختہ تھے، یعنی پیوست کر دیے گئے تھے دانتوں کو، تو اور قبر میں چلے گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، اس پر کوئی دار مدار نہیں ہے۔ اصل چیز عمل ہے اور بد عملی، عمل سے نجات ملتی ہے، بد عملی سے عذاب ملتا ہے، بس یہ اصل ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے پرزور درخواست کرتا ہوں، آئیے اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، آئیے ہم صاحب کردار، صاحب اعمال بن جائیں، ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانی سے بچ جائیں، اپنے آپ کو تکلفاً، اپنی گیدرنگ کو چھوڑ دیں جو گناہوں والی ہے، اپنی کمپنی کو چھوڑ دیں گناہوں والی ہے، اپنے ماحول کو چھوڑ دیں جو گناہوں والا ہے، نافرمانی والا ہے، وطن کو بہتر بنائیں۔ ہماری وجہ سے ہمارے وطن کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، آئیے ہم مسلمان بنیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کو تکلیف نہ دے، اور انسان بنے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر انسانیت ہو۔ آج انسان بھی کم نظر آتے ہیں، مسلمان بھی کم نظر آتے ہیں۔ اسلام کا چرچا ہے کہ اس کا چرچا ہے، لیکن اسلام پر عمل کرنے والے ہم مسلمان کم ہیں۔ کردار کی باتیں کرتے ہیں، صاحب کردار کم ہیں۔ اعمال کی باتیں کرتے ہیں، صاحب اعمال کم ہیں۔ آئیے ہم اپنے اخلاق کو بھی اچھا کر دیں، اپنے اعمال کو بھی اچھا کر دیں، اپنے کردار کو بھی اچھا کر دیں۔
مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، اسی لیے ہم نے یوٹیوب چینل فیس بک بنایا۔ آئیے آگے بڑھیے، ہمارا ساتھ دیجیے معاشرے کو بہتر سے بہتر کرنے میں۔ یوٹیوب چینل پیر مفتی اختر حسین، فیس بک پیج پیر مفتی اختر حسین، خود بھی اس کو لائک کریں، دوسروں کو بھی کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کریں۔ خالص اصلاح مقصود ہے، خالص تربیت مقصود ہے، خالص اچھا معاشرہ کرنا مقصود ہے۔